درود کے بعد کی دعائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قعدے میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے. یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم دی، اور ہم بچپن سے جو رب جلنی رٹے ہوئے ہیں اس میں ایسے گم ہیں کہ آپ کی اس نصیحت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھیے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے. تو آپ کو بھی کیسے سکھائی جانی چاہیے یہ دعائیں؟ جس طرح تجوید کے باقی لیسن سکھائے جا رہے ہیں، جیسے قرآن کی آیات آپ کو حفظ کرائی جا رہی ہیں، معلمین کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعائیں بھی سکھائیں. سکھانے کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ ہم خود تو پھر سستی کر جاتے ہیں. کوئی ہمیں کرا دے، کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا پڑھو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الہی بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس وقت واقعی سوچا کریں کہ میں آج دن میں کیا کیا غلطیاں کر کے آ رہی ہوں، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ 1 سے زائد دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ جو گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما. تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے. تو ہی سچا معبود ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یا اللہ جو گناہ میں پہلے کر چکی اور جو بعد میں کیے میں نے، اور جو چھپ کے کیے اور جو ظاہر ہو گئے، اور جو میں نے زیادتی کی اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی کچھ تو ایسے نا جو اپنے گناہ ہمیں یاد ہیں یا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو ان کو سوچ کے ہم معافی مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود نظر بھی نہیں آتے. جیسے ابھی ذکر ہوا نا کہ ایک دوسرے کی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں اپنی غلطیوں سے، تو سب سے بڑھ کر تو ہماری غلطیاں کس کو نظر آتی ہوں گی؟ اللہ پاک کو. تو پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی میرے بارے میں، وہ بھی معاف کر دے، اور تو ہی آگے کرنے والا ہے، یعنی اپنے قریب کرنے والا ہے، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، یعنی اپنی بارگاہ سے، یا پھر نیکیوں میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا، یا پھر عزت اور مقام میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا. تو ہی سچا معبود ہے، یعنی ہر بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.